ایک طرف پولیٹکس ہو رہی ہیں اور لوگ انصاف مانگ رہے ہیں اور انہیں پروٹوکول مل رہا ہے، اور دوسری طرف ان کے گھر پانی میں بہہ رہے ہیں، انہوں نے اتنی مشکل سے کما کر اپنے گھر بنائے۔ یہی فرق ہے امیر اور غریب میں۔ امیر اور غریب کا فرق یہ ہے کہ امیر اپنی خواہش پوری کرتا ہے جبکہ غریب اپنی ضرورتیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں AB نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان حمزہ اسلام۔ بارشوں کا سلسلہ اگست سے شروع ہوئے۔ ان سیلابوں نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں تباہی مچا دی، ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے اور ہزاروں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی حق کی آواز کو بلند نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ٹی وی پر آ کر اپنے حق کے لیے نہیں لڑ سکتے کیونکہ یہ کمزور ہیں، اور دوسری طرف جو ٹی وی یا اپنے حق کی بات کرتے ہیں وہ پولیٹکس کی بات کر رہے ہیں۔ اس کی بیل ہو گئی، اس کا کیس منظور ہو گیا۔ وہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں اگر اسے رہا نہ کیا تو ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ کسی نے کہا تھا کہ اگر 2 ہفتوں تک رہا نہ کیا تو ہم خود رہا کرنے چلے آئیں گے۔ اس سیلابی صورتحال میں بھی حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے پر الزام لگا رہی ہے جبکہ ان کو چاہیے کہ سیلاب متاثرین کی مدد کریں۔ کئی جگہ تو یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ امدادی سامان ضرورت مندوں تک پورا نہیں پہنچ رہا، اور تقسیم اب بھی اس موقع پر سیاسی تعلقات پر ہو رہا ہے۔ اس وقت ملک کو یکجہتی، شفافیت اور ہنگامی ایکشن کی ضرورت ہے، لیکن ساتھ ساتھ سیاسی کرپشن اور غفلت بھی چل رہی ہے جو کسی صورت بھی درست نہیں۔ پاکستان میں ہلاکتوں کی تعداد 750 ہو چکی ہے۔ صرف بونیر میں 280 لوگ اور 209 لوگ لاپتہ ہیں۔ کسی کو نہیں پتا کہ یہ لاپتہ لوگ کہاں ہیں، اور کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ لاپتہ لوگ بہہ گئے یا ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اس حادثے کے دوران ایک خاندان کے 24 افراد جو شادی کی تیاری میں مصروف تھے اپنی ہی رہائش گاہ میں جاں بحق ہو گئے۔ خیبر پختونخوا میں 324، پنجاب میں 160، سندھ میں 29، بلوچستان میں 22، اسلام آباد میں 8 لوگ جاں بحق ہو گئے۔ کراچی میں 10 افراد جاں بحق ہوئے۔ خیبر پختونخوا اور خصوصاً بونیر میں زیادہ لوگ جاں بحق ہوئے۔ یہ صورتحال صرف اس سال کی نہیں، یہ کئی صدیوں سے چل رہی ہے جس پر کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد ہی حکومت ایکشن لیتی ہے اور صرف اسی وقت ایکشن ہوتا ہے۔ کچھ دنوں بعد سب کچھ بھلا دیا جاتا ہے۔ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے وہ اس ٹائم ایکشن لیتی ہے کہ ہم ڈیمز بنائیں گے، ہم ریسکیو آپریشن صحیح کریں گے جس سے آئندہ سال یا آئندہ دنوں میں یہ سب کچھ نہ ہو۔ مگر ان کے باوجود، ان کے کہنے کے باوجود یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ وہ صرف بولتی ہے، کرتی نہیں۔ وہ صرف دعوے کرتی ہے تاکہ عوام کچھ نہ کہے۔ اب ہم کچھ دنوں پہلے کی بات کرتے ہیں سوات کی واقعے کی، جہاں 17 لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے اور وہ 1 سے 2 گھنٹے اپنی جان بچانے کے لیے پکارتے رہے لیکن کوئی نہ آیا۔ ریسکیو آپریشن بھی 90 منٹ بعد وہاں ان کی جان بچانے پہنچا، اور ایکشن بھی بعد میں ہوا۔ ریسٹورنٹ، ہوٹلز اور گھر بھی بعد میں گرائے گئے جب ان کے سانس نکل چکے تھے۔ حکومت ہر سال ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے فنڈ رکھتی ہے مگر عملی طور پر ان پر کام کم ہوتا ہے یا کرپشن کھا جاتی ہے۔ کئی علاقوں میں مقامی حکومت یا تو الرٹ نہیں کرتی یا دیر سے دیتی ہے کیونکہ انہوں نے ان کی جان کی قیمت کو سستا سمجھا ہوا ہے۔ یہ مشینری، یہ بورڈ صرف انہوں نے کھڑے کرنے کے لیے لی ہوئی، صرف دکھانے کے لیے کہ یہ ہمارے پاس ہیں۔ یہ سیلاب صرف قدرتی آفت نہیں بلکہ انسانی بد انتظامی اور حکومت کی پلاننگ کے ناکامی کا نتیجہ ہے۔ اگر ڈیم اور بروقت ایویکویشن سسٹم ہوتا تو اتنی بڑی تباہی نہ ہوتی۔ پاکستان میں مونسون بارش کوئی نئی بات نہیں، یہ بہت صدیوں سے چل رہا ہے، لیکن دنیا کے باقی ملکوں نے سبق سیکھا کہ کیسے اس مسئلے کو حل کرنا ہے جس میں کسی کی جان نہ جائے، کیونکہ انہیں کسی کی جان کی پرواہ ہوتی ہے۔ ہمارا ملک کیا کرتا ہے؟ جہاں یہ ہو رہا ہوتا ہے وہاں جا کر فوٹو سیشن کرتا ہے اور پھر واپس گھر آ جاتا ہے۔ حکومت کے پاس لوگوں کے لیے اربوں ہیں، سیکورٹی قافلوں کے لیے اربوں ہیں، جلسوں کے لیے اربوں ہیں، لیکن سیلاب زدہ عوام کے لیے کچھ نہیں۔ ہم نے دیکھا کہ سیاستدان اپنی ضمانت پر جشن منا رہے ہیں، میڈیا پر گھنٹوں باتیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ لوگ جو پانی میں ڈوب گئے، جن کی لاش ان کے گھر کے ملبے تلے سے نکالی گئی، ان پہ کوئی آواز بلند نہیں ہو رہی۔ سیلاب میں مرنے والا کوئی نمبر نہیں، وہ کسی کی ماں، کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی ہوتی ہے، لیکن افسوس اس ملک میں ان کی کوئی آواز نہیں۔ اگر یہ آفت حکمرانوں کے محلے میں آتی تو شاید وہاں راتوں رات ڈیمز اور سڑکیں بن جاتی۔